السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 18 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم ان کے اعمال، کرماد راہ کی طرح ہیں، اشتدت بہت سخت چلی بھی اس پر، الریح ہوا، فی میں، یومن دن، عاصف تیز آندھی والا، لا نہیں، یقدرون وہ سب قدرت پائیں گے، مما اس میں سے جو، کسبوا جو انہوں نے کمایا، علی شیء کسی بھی چیز پر، ذالک یہ، هو الضلال یہ بہت گمراہی ہے، البعید دور کی۔ اس سے قبل جو ہے انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، کہ جہنم میں وہ ڈالے جائیں گے اور سخت عذاب ان کا جو ہے ان کا سامنا کرے گا۔ وہاں پر ان کی مہمان نوازی کیسے ہوگی اس کا تذکرہ، کہ وہ پیپ ملا پانی اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی عذاب غلیظ کا سامنا کریں گے۔ پھر اس کے بعد ان میں اب یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے کافر ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو کچھ اچھے اعمال بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام، چیریٹی کے بہت سے کام کرتے ہیں، تو ان کے اعمال کا کیا بنے گا۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ ان لوگوں کی مثال جو کافر ہیں اور انکار کرتے ہیں اپنے رب کا، اعمالہم ان کے اعمال ہیں، یعنی اعمال سے مراد وہ جو ان کے نیک اعمال ہیں کفار کے، جو چیریٹی وغیرہ کے کام، غریبوں کی بھلائی کا کام، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، تو اس طرح کے جو کام ہیں ان کا کیا بنے گا۔ تو کرمادن وہ راکھ کی طرح ہو جائیں گے، کرماد یعنی راکھ، اشتدت جو جس پر سخت چلی، شدت سے ہے یہ لفظ، یعنی شدت سے بہت سخت چلی اس پر، الریح ہوا، یومن عاصف، عاصف جو ہے یعنی ایسی تند و تیز آندھی کو کہتے ہیں کہ جو سب کچھ اڑا کر لے جائے، یعنی جس میں کچھ بھی انسان کے قابو میں نہ رہے، کہ تیز آندھی چلے تو بڑی سے بڑی چیزیں بھی اڑا کر وہ لے جاتی کہ انسان اس کو پکڑنا بھی چاہے تو نہیں پکڑ سکتا۔ تو ان کے اعمال اول تو وہ کوئی وجود نہیں رکھتے، کہ راکھ کے معنی وہ ذرات میں تبدیل ہو جائیں گے قیامت کے دن، اور وہ ذرات بھی ایسے کہ ان پر تیز ہوا چلی تو وہ اس کو پکڑنا بھی چاہیں تو اس کو نہیں پکڑ سکتے، وہ تیز آندھی اڑا کر ان کو بکھیر دے گی، لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھیں گے، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، علی شیء کچھ بھی، ذالک هو الضلال البعید یہ بہت ہی دور کی گمراہی ہے، یعنی اتنی دور نکل گئے یہ اعمال کہ دنیا میں وہ سمجھتے رہے کہ پتہ نہیں کتنی کہ وہ بھلائی کے کام کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، چونکہ سب سے اولین ذمہ داری کسی بھی انسان کی یہ ہے کہ جس خالق نے اس کو پیدا کیا کم از کم اس کو تو مان لے۔ جب اس کو نہیں مانا تو دنیا کی جتنی مرضی دوسری مخلوقات کے ساتھ وہ بھلائی کے کام کرتا رہے، خالق کو راضی نہیں کیا تو اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا خالق کو جو ہے وہ خالق کو مانا نہیں، پھر جو ہے اس کے باوجود وہ نیک کام کر رہا ہے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خالق کو مان لیا لیکن مخلوق کے دکھاوے کے لیے کام کیا تو ایسے اعمال کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی جو کفر میں کام کرے، شرک کرتے ہوئے کوئی نیک کام کرے، یا پھر جو ہے دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے، تو ایسے تمام لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ قیامت کے دن ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن جو ہیں یہ راکھ کی طرح اڑا دیے جائیں گے، سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اور چونکہ وہ دکھاوے کے لیے جو کام کرتا ہے وہ بھی صرف دنیا کے دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اس کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا، وہ اللہ سے اجر نہیں پانا چاہتا، دنیا سے اجر پانا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن کچھ بھی عطا نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دنیا میں بھلائی کے کام کرتے ہیں تو وہ کیا بالکل بھی ان کا کوئی ریوارڈ نہیں ہوگا۔ تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انہیں کچھ نہ کچھ بھلائی عطا کر دیتے ہیں، جیسے دکھاوے کے لیے جو نیکی کے کام کرتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کریں، میری تعریفیں ہوں، تو یہ اس کی نیت کے مطابق اس کو پھل مل جائے گا،
لیکن اس کو آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں، یہی اعمال راکھ کی مانند ہو جائیں گے اور وہاں پر اڑ جائیں گے۔ تو یہاں پر آخرت کے حوالے سے ان کے اعمال کا انجام بتایا جا رہا ہے، ان لوگوں کا جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، رب کا انکار کرنے والے ہیں یا پھر دکھاوے کے لیے کام کرنے والے ہیں، تو ان کے اعمال جو ہیں کراماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، تو ایک عاصف یوم عاصف ہے، یعنی ایسا دن ہے جس دن آندھی چلے گی ایسی کہ وہ تمام اعمال کو اڑا کر لے جائے گی، تو اس دن جو ہے ان کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہت ہی دور کی گمراہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، خلق السماوات والارض، اسی نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو، بالحق، حق کے ساتھ، ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے تمہیں، ویأتی، اور لے آئے، بخلق جدید، ایک نئی مخلوق۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا اندازہ اس آیت سے ہو رہا ہے کہ انسان کو اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، اگر اس مخلوق نے اپنے رب کی عبادت نہ کی، اس کا حکم نہ مانا، تو وہ اختیار رکھتا ہے کہ اس مخلوق کو ختم کر کے کسی اور کو لے آئے۔ اس نے کئی طرح کی مخلوقات دنیا میں پیدا کی، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کسی اور مخلوق کو لے آئے، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی، انسانوں سے پہلے اللہ نے کئی مخلوقات پیدا کی اور آج جو ہیں وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اگر، اور اس میں نقصان لوگوں کا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں اگر مانتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں اس بات پر، اگر وہ چاہیں تو وہ ان تمام مخلوقات کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق کو لے آئیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ انسانوں کی نافرمانی کے باوجود، شرک کے باوجود اور اس ظلم عظیم کے باوجود جو ہے وہ مہلت دیے جا رہا ہے اور ان کو جو ہے ان کی ہر طرح کی گستاخی کو برداشت کر رہا ہے، پھر بھی اس کی معافی کے دروازے کھلے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جب کون ہے جو میری طرف آئے اور جو ہے اپنے گناہ بخشوانا چاہتا ہے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، واو اور ما نہیں ہے، ذالک یہ، علی اللہ، اللہ پر، بعزیز کوئی مشکل، یعنی اللہ کے لیے کوئی بھی یہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ ایک قوم کو ختم کر کے یا ایک مخلوق کو ختم کر کے اس کی جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے، یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اس کے لیے تو جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، اس نے تو کن کہنا اور وہ کام ہو جانا ہے، تو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو انسان کو خود سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اپنے خالق کی ناراضگی کے کام نہ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَرَزُوا، اور وہ سب پیش ہوں گے، للہ، اللہ کے سامنے، جمیعا، سب کے سب۔ برازو یعنی مبارزت کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، آمنے سامنے آنا، پیش ہونا، تو سب کے سب جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گے، سب ہر طرح کے گروہ، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے بھی اور ان کو کروانے والے بھی، جو ان کے پیشوا ہیں وہ بھی، اور جو ان کے فالورز ہیں وہ بھی، یعنی پیروکار اور فالورز سب جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گے۔ فقالا، تو کہیں گے، الضعفاء، کمزور لوگ، للذین، ان لوگوں سے، استکبروا، جو تکبر کرتے تھے، انا کننا، بے شک ہم تھے، لکم، تمہارے لیے، تبعاً، پیروی کرنے والے، فحل، تو کیا، انتم، تم، مغنون، تم سب کام آنے والے ہو، عنا، ہم سے، یا یعنی ہمیں کفایت کرنے والے ہو اس وقت، یعنی اس وقت چونکہ عذاب نظر آ رہا ہوگا سامنے کہ اب جہنم میں جانے والے ہیں، تو اس وقت ایک امید پیدا ہوگی انہیں، وہ کہیں گے کیا تم ہمارے یہاں بھی کام آنے والے ہو، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے، من شیء، کچھ بھی، قالو، تو وہ سب کہیں گے، لو، اگر، ہدانا اللہ، اللہ ہمیں ہدایت دیتا، لہدیناکم، تو ہم ضرور تمہیں بھی ہدایت دیتے، سواء، برابر ہے، علینا، ہم پر، اجزعنا، خواہ ہم جو ہے وہ جزا و فضا کریں یا شور شرابہ کریں، جو ہے وہ روئیں، یہاں پر جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑائیں، تو ہم صبر نہ، یا ہم صبر کریں، ما لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، من محیص، کوئی بھی بھاگنے کی جگہ۔ اب روز قیامت، یہ مکالمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نقل کیا ہے ان لوگوں کا جو پیشوا بنے ہوئے تھے دنیا میں، بڑا لیڈ کر رہے تھے لوگوں کو اور لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، خود بھی گمراہ تھے، لوگوں کو بھی کر رہے تھے، اور جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے چلے ہوئے تھے اور وہ انہیں جو ہے ان کی ہر بات آنکھیں بند کیے ہوئے مان رہے تھے۔ تو یہاں پر وہ انہیں تسلیاں دیتے تھے کہ تم ہماری بات مانو،
اسی میں کامیابی ہے۔ تو یہ بیوقوف ضعفاء یعنی کمزور لوگ، کمزور یہاں پر یعنی عقلی، مالی، علمی ہر لحاظ سے دنیا میں بھی ایسے کمزور لوگ ہوتے ہیں جن میں کم عقل ہیں، وہ آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتے کہ کون ہمیں کس طرف چلا رہا ہے، بس بھیڑ چال چلے ہوئے جس نے جس طرف اس کو چلا دیا، جو دین کے نام پہ گمراہ کر دیا اس کے پیچھے چل جاتے ہیں۔ بعض مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، تو کوئی مالدار لوگ جو ہیں انہیں کچھ جو ہے ڈونیشن دی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نظریات بھی ان پر ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علمی لحاظ سے بعض کمزور ہیں، چونکہ علم نہیں سیکھتا ہر بندہ، تو وہ یعنی ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے دین کا، تو جو یعنی اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں لیکن وہ گمراہ راستوں پر ہیں، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو عقلی، مالی، علمی تینوں لحاظ سے جو دنیا میں کمزور لوگ تھے، آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے تھے دوسرے اپنے پیشروں کے سامنے کہ آگے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اندھا دھند تقلید کر رہے تھے، یعنی بلائنڈ فالوئنگ کر رہے تھے۔ تو ایسے اندھی تقلید جو ہے وہ انسان کو گڑھے میں گراتی ہے۔ دنیا میں ہر بات وہ مانتے رہے، اپنی عقل استعمال نہیں کی، دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو وہاں پر جب جہنم سامنے نظر آئے گی انہیں، تو اس وقت بھی پھر ایک امید سے یہ دیکھیں گے، انہیں کہیں گے کہ کیا آج ہمیں تم بچا لو گے یہ اللہ کے عذاب سے کہ دنیا میں ہم تمہارے کہنے پہ ہی چلے؟ تو اس وقت ان کا جو ہے وہ چیک کریں کہ وہ وہاں پر وہ کیا کریں گے، وہ صاف مکر جائیں گے، وہ کہیں گے تو ہم تو خود ہدایت پہ نہیں تھے، سیدھے راستے پر نہیں تھے، تو ہم تمہارے کیا کام آئیں گے۔ تو یعنی یہاں پر انسان جو دنیا میں جو لیڈ کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور عوام الناس جو اندھی تقلید کرتی ہے، انہیں سوچنا چاہیے اس آیت کو پڑھ کے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ دنیا میں واحد ایسا دین ہے اسلام کہ جو سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، انسان اپنی عقل کو استعمال کرے اور صحیح جو ہے وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، بھیڑ چال نہ چلے کہ جس طرف دنیا چلی ہے، جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے پیچھے چلے جائیں، کہ خواہ اس پہ انسان کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہے، کہ سب دنیا کر رہی ہے ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن پھر یہ ہوگا کہ وہ جو دنیا سب کر رہی تھی وہ دنیا آپ کو نہیں پوچھے گی۔ اس دن تو کیا حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ 30ویں پارے میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن انسان اپنے خونی رشتوں سے بھی بھاگ رہا ہوگا، کہ یوم یفر المرء یعنی آدمی بھاگ رہا ہوگا اپنے بھائی سے، کہ دنیا میں بھائی کتنا پیارا ہوتا ہے، تو وہاں یعنی یہی بھائی چارے کا ہی وہ یہاں پہ بہانہ لگاتا ہے نا کہ میرے خاندان، میرا آباء و اجداد، میرا خاندان کے رسم و رواج، تو وہاں پر تو اپنے بھائی سے نظریں چرا رہا ہوگا، امہ و ابی ماں اور باپ سے نظریں چرا رہا ہوگا، کہ ماں اور باپ کا ہی نام لے لیتے ہیں کبھی ہم، کہ کہتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں ان کا دین یہی مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین، تو ماں اور باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی و صاحبتہ و بنی، صاحبہ یعنی بیوی، کتنی یعنی دنیا میں ہر بات اس کی ماننے کی کوشش کرتا ہے انسان، وہاں پر اس سے بھی بھاگ رہا ہوگا، اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، تو یہ تمام خون کے رشتوں سے جب بھاگ رہے ہوں گے، وہ ان پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا، تو دنیا میں انسان پھر ان کے پیچھے کیوں لگے، کہ ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنا حساب اللہ کو دینا ہے، تو پھر ان سب لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنی عاقبت، اپنی آخرت کیوں تباہ کریں؟ خود ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آیا ہم جس دین پر ہیں، ہم یہ وہی دین ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، کہیں ہم غلط راستے پہ تو نہیں چل رہے، کہیں یہ لوگ جو ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہیں یہ غلط راستہ تو نہیں ہے۔ تو صحیح راستے کا انتخاب جو ہے ایک فہم و فراست رکھنے والا مومن جو ہے اسی کا کرتا ہے، اور حق کی کھوج میں رہتا ہے۔ مومن جو ہے بھیڑ چال نہیں چلتا، وہ آباء و اجداد کے دین پہ نہیں چلتا، بلکہ وہ اس دین کو اختیار کرتا ہے جو صحیح خالص دین ہے، جو اللہ اس کے رسول کا بتایا ہوا دین ہے۔ تو اگر بھیڑ چال چلی، لوگوں کے دکھانے پر چلتے رہے، لوگوں کے جو دین تھا، جو معاشرے کا رسم و رواج تھے، معاشرے کے رسوم و رواج، اگر ان پر ہی چلتے رہے، تو پھر آخرت میں یہی انجام ہوگا کہ وہاں پھر کوئی بھی آنکھیں نہیں ملائے گا، تو وہ کہیں گے کہ لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر ہمیں اللہ ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں بھی بتا دیتے۔ تو آج ہم سب ایک جیسے ہیں، تم اور ہم ایک سے ہیں، کہ آج تو ہمارا کام جو ہے جزا کا معنی ہے یعنی رونا پیٹنا، وہاں پر تم بھی رو ہم بھی روئیں گے، مل کر روئیں گے، یعنی دنیا میں جو ہے یعنی ان کو گمراہ کرتے رہے کہ تم ہماری بات مانو، ہم تمہیں بخشوا لیں گے، تمہارے پیچھے چلتے رہو، فلاں کو راضی کر لو، وہ تمہیں جنت لے جائے گا، لیکن وہاں سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے ہوں گے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، ہم گھبرائیں، روئیں پیٹیں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی بھی بھاگنے کی جگہ نہیں، یعنی آج کوئی جائے پناہ نہیں ہے،
آج جو ہے یعنی اللہ کی پکڑ آ چکی ہے، سب لوگ جو ہیں وہ اللہ کے سامنے جو ہیں وہ برابر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے پورا محاسبہ کریں گے۔ ایسی صورت میں جو شیطان اول ہے جو سب کو گمراہ کرنے والا ہے وہ بھی وہیں پر ہی ظاہر موجود ہوگا، اور وہ کہے گا وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما، جب قضیہ فیصلہ کر دیا جائے گا، الامر معاملے کا، کون سا معاملہ؟ یعنی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا کہ یہ جنت میں جائے گا یہ جہنم میں، یعنی ہر ایک کا اس کے اعمال کے حساب سے فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو اس وقت شیطان پھر بولے گا ان اللہ، بے شک اللہ نے، وعدکم، تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وعد الحق، وہ وعدہ سچا تھا۔ یعنی شیطان کی مکاری چیک کریں کہ دنیا میں گمراہ کرتا رہا، اللہ کے سامنے کیا کہے گا؟ وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نا وہ وعدہ سچا تھا۔ وعدہ کون سا تھا؟ کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے، پھر جو ہے وہ جنت اور جہنم کا فیصلہ جو ہے اعمال کے مطابق ہوگا۔ تو دنیا میں گمراہ کرتا رہا کہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہونا، کہاں مرنے کے بعد اٹھیں گے، یا کوئی کچھ کسی نے حساب نہیں لینا، یہ اعمال کرو گے تو جو ہے تمہیں کوئی نہیں روک سکتا جنت میں جانے سے، یعنی اس طرح کی لگی لپٹی کرتا رہا، اتنا وہ سجا کے برے اعمال کو دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا کہ لوگ اس کے پیچھے چلتے رہے۔ لیکن اس وقت جو ہے شیطان کو بھی پتہ ہے کہ یہاں آج جو ہے کوئی جھوٹ اور مکاری نہیں چلنے والی، وہ اللہ کے سامنے ہوگا اور کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم سے، وعد الحق، وہ سچا وعدہ ہے، ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، وعدت، تو جو ہے یہاں پر میں کے معنوں میں ہے، میں نے وعدہ کیا، فاخلفتکم، تو میں نے خلاف ورزی کی تم سے، وما، اور نہیں کانا تھا، لیا میرے لیے، علیکم تم پر، من سلطان، کوئی زور۔ آپ دیکھیں کہ یعنی یہ بھی ساتھ کہہ گیا کہ میرے یا کوئی زور زبردستی نہیں تمہارے ساتھ کی تھی، کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کے ساتھ غلط کام کروا لیتا ہے، چوری کی، مل کے پلاننگ کر لی ہے گروپ نے، بعد میں سب پکڑے گئے تو ان کا جو لیڈر ہے وہ کہے گا میں نے تو نہیں کہا تھا، تم خود آئے تھے میرے ساتھ۔ تو شیطان کی بھی چال اور مکاری یہی ہے کہ دنیا میں سب برے کام کروا لیتا ہے، جب آخرت میں سب پھنس جائیں گے، پکڑے ہوں گے، مجرم اکٹھے ہوں گے، تو تب بالکل ان سے اعلان برات کرے گا میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں، میں نے تو کوئی زور زبردستی کی تھی تم پر۔ وہ کہے گا ما کانا لیا علیکم من سلطان، میرے لیے نہیں تھا کہ تم پر کوئی زور زبردستی کرتا، الا مگر ان دعوتکم، میں نے تو جسٹ تمہیں بلایا تھا، دعوت دعوت سے ہے، دعویٰ پکارنا، یعنی میں نے تمہیں دعوت دی تھی کہ آ جاؤ ادھر اس برائی کی طرف، تم نے کیا کیا؟ فاستجبتم، تو تم نے جواب دیا، جواب یعنی مان لینا، تو تم نے اس کا جواب دیا، اس کو مان لیا، لی میری بات کو، فلا، تو نہ، تلومونی، مجھے ملامت کرو، ولومو، ملامت کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، ما انا، نہیں ہوں میں، بمصرخکم، تمہاری فریاد رسی کرنے والا یا تمہاری چیخ و پکار سننے والا، وما انتم، اور نہیں تم، بمصرخی، ہرگز فریاد رسی کرنے والے میری، انی کفرت، بلا شبہ میں، انی جو ہے انا اور یا اس کے ساتھ ضمیر ہے، میں اس کا معنی ہے انی، بے شک میں، کفرت، میں انکار کرتا ہوں، بما، ساتھ اس کے جو، اشرکتمونی، تم شریک بناتے رہے مجھے، من قبل، اس سے پہلے، ان الظالمین، بے شک سب ظالم، لہم، ان کے لیے ہے، عذاب علیم، بہت ہی درد دینے والا عذاب۔ شیطان کی چال اور مکاریاں اس طویل آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ کیا کرے گا اپنے پیروکاروں کے ساتھ، کس طرح کا دغا و دھوکہ کرنے والا ہے۔ اس آیت کو پڑھ لینے کے بعد انسان نہ سمجھے شیطان کی چالوں کو، تو پھر اس میں قصور پھر اسی کا ہی ہے، پھر قیامت کے دن جو ہے وہ پھر تیار رہے کہ اس طرح کا ہی مکالمہ کرنے والا ہے شیطان، کہ شیطان دنیا میں اعمال کو بڑا ملمہ کاری کر کے سجا سنوار کے پیش کرتا ہے کہ کوئی نہیں، یہ جوانی ہے، انجوائے کر لو، کس نے پوچھنا ہے، بڑھاپے میں تسبیح پکڑ لینا، یہ جوانی تو ہے ہی انجوائے کرنے کے لیے۔ اس طرح کی چالیں، ہتھ کنڈے بڑا سجا سنوار کے شیطان پیش کرتا ہے کہ یہ جھوٹ بول لو، کوئی دنیا کو پتہ نہیں چلے گا، دھوکہ دے لو، بعد میں مکر جانا، چوری کر لی، بعد میں نہ ماننا، زنا کر لیا، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ اس طرح جو ہے وہ شیطان جو انسان کے ذہن میں وسوسے خیالات ڈالتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے، انہیں برائی کی طرف جو ہے وہ لے کر آتا ہے، یعنی یہی وہ وسوسے ہیں جن کا سورہ الناس میں بھی جو ہے وہ انسان دعا کرتا ہے، اللہ کی پناہ میں آتا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ شیطان ہی ڈالتا ہے کہ انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات جو آتے ہیں اس کو برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ کہاں ہے رب، کبھی دیکھا ہے رب،
یہ جو تمہارے سامنے ہیں یہ ہیں اصل تمہاری حاجت روا اور تمہاری مشکل پوری کریں گے۔ تو اس طرح کے جو نظریات ہیں یہ شیاطین کے خیالات ہوتے ہیں۔ تو وہ شیطان قیامت کے دن تو اپنے ہر برے عمل سے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دے گا اور کہے گا کہ میں نے تو تمہیں صرف دور سے کہا تھا کہ یہ آ جاؤ، تو اب تو یعنی یہ کام تم نے خود کیا تھا۔ یعنی یہ اسی طرح ہی ہے کہ دنیا میں کوئی شرارتی بچہ جو ہے سب کو ایک شرارت کی طرف ابھارے، اور بعد میں جب وہ برا کام ہو جائے تو بعد میں خود بالکل بری الذمہ ہو جائے۔ تو شیطان بھی اس وقت جو ہے بالکل بری الذمہ ہوگا کہ میں نے کچھ نہیں کہا تھا، میں نے صرف اشارہ کیا تھا۔ اور جو ہے میں نے جو ہے اللہ کا جو وعدہ تھا نا وہ سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ دنیا میں تمہیں ایک ٹائم کے لیے، ایک ٹائم لیمٹ کے لیے بھیجا ہے، مرنا ہے، مرنے کے سامنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ وعدہ سچا ہوا۔ لیکن جو ہے میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، تو میں نے خلاف ورزی کی، یعنی اعتراف کرے گا اپنے گناہ کا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن یہ ہے ساتھ ہی یعنی اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہی اس کا یعنی چلاکی اور مکاری چیک کریں، ساتھ ہی اس جو ہے وہ دلیل دے رہا ہے اپنی طرف سے کہ ما کان لی علیکم من سلطان، میرا کوئی زور زبردستی تو نہیں تھی، تو میں نے کوئی زبردستی یعنی یہ تو نہیں کہ ڈنڈا پکڑ کے تمہیں بات اپنی منوائی تھی، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا تمہارے دماغ میں، تو تم نے تو میری دعوت پر لبیک کہا، تم نے تو سمجھا کہ بس دنیا یہی ہے، موج منا لو، جس طرح مرضی انجوائے کر لو، آج ہی ہے بس دنیا میں جتنا جینا ہے جی لو انجوائے کرتے ہوئے، کس نے دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی حساب کتاب ہونا ہے۔ تو یہ شیطان کے وسوسوں پر ہم نے لبیک کہا، تو پھر وہ کہے گا کہ آج مجھے برا بھلا نہ کہو، تم نے تو خود انجوائے کیا ہے دنیا میں، جو دل میں آیا وہ کیا ہے، تو اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ہاں اب جو ہے کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے، بمصرخکم سراخ سے ہے، صاد را اور خا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی ہے چیخنا چلانا، یعنی جو مصیبت کے وقت چیخا جاتا ہے، مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہوں میں، شیطان کہے گا ما انا بمصرخکم، میں ہرگز نہیں تمہاری چیخ و پکار پر تمہاری مدد کرنے والا، وما انتم بمصرخی، نہ آج تم میری کوئی فریاد رسی کرو گے نہ میں تمہاری، یعنی دونوں اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب جو ہے وہ کوئی ہم اسے ایک دوسرے کا ساتھی ہمدرد نہیں بن سکتا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ انی کفرت، میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی، جو تم نے شرک کیا ہے، یعنی یعنی چلاکی اس کی یہ ہوگی کہ ساتھ ہی وہ جو نے دنیا میں سب سے زیادہ وہ کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ شرک کا ارتکاب کروائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے یعنی جہنم کی طرف لے کر جائے۔ تو وہ کہے گا جو تم شریک بناتے رہے ہو نا رب کے ساتھ، تو وہ تم نے خود کیا ہے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظالموں کے لیے جو ہے وہ بہت دردناک عذاب ہے۔ جنہوں نے دنیا میں شیطان کی باتیں مانی، تو اب جو ہے وہ بھی اور ان کے پیروکار بھی، یعنی جو فالوورز بھی ہیں اور جو ان کے لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ اکٹھے جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہاں ملامت کرتے رہیں۔ تو ابن کثیر یہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم میں جانے کے بعد یہ آپس میں مکالمہ کریں گے کہ جیسے چوروں کو اکٹھا گروپ کو ڈال دیں، پھر ایک دوسرے کو جیل میں جانے کے بعد جو ہے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تمہارے وجہ سے ہوا یا تمہارے کہنے پہ یہ ہوا، تو اب کہتے رہو سزا تو اسے بھی مل رہی ہے، تمہیں بھی ملے گی، شیطان کو بھی ملے گی، تمہیں بھی ملے گی۔ جن کے پیچھے تم چلے آنکھیں بند کر کے اندھی تقلید، اندھی پیروی کی، انہوں نے بھی جہنم میں تمہارے ساتھ ہی جلنا ہے، اور تم نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے تم نے عقل و فہم کا استعمال نہیں کیا، دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی، حق کو جاننے کی کوشش نہیں کی، تو تم بھی جرم میں برابر کے ملوث ہو، اور تمہاری یہ لا علمی اور تمہاری یہ جہالت جو ہے تمہارے اس برے انجام کی وجہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُدْخِلَ، اور داخل کیے جائیں گے، الذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، بِإِذْنِ ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم، ان کے لیے تحیہ یعنی دعا ہے، فیہا، ان میں، سلام، سلامتی کی۔ یعنی قرآن کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جہاں قرآن پاک میں اہل جہنم کا ذکر ہے تو اہل جنت کا ساتھ ہی ہے، نیک لوگوں کا ہے تو بروں کا بھی ساتھ ہی، تو یہ متوازی دونوں جو ہیں یہ چلتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں
یعنی بعض لوگ ڈانٹ ڈپٹ سے ماننے والے ہیں، بعض جو ہیں یعنی انعامات سے راغب ہوتے ہیں، تو ہر طرح کا رویہ معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو ہے یہ دونوں طرح کا انداز اختیار کیا، پہلے جہنم اور اس کے حالات اور وعید اور کفار اور شیاطین کا مکالمہ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ سب ایسے نہیں ہیں کہ شیطان کے کہنے پہ چلیں، ہاں کچھ میرے اپنے بندے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ آمن اور عمل صالح جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہیں، ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہیں۔ صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے نجات کے لیے، اور صرف عمل صالح بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح دونوں ہوں گے تو پھر ہی نجات ہوگی۔ اور ایسے لوگوں کو پھر کیا ہے، جنات ملیں گی، باغات ہیں، اور وہ ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، کوئی ایک نہر نہیں، نہریں ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اور اس میں نعمت ملنے پر انسان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں چھن نہ جائے، تو ساتھ ہی تسلی دی کہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور کہیں جنت میں داخلے کو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ اس کی محنت کی وجہ سے ملا، تو اللہ نے ساتھ ہی کی ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم کے ساتھ۔ یہ اللہ کا اذن تھا، اللہ نے عطا کی اس کو، اللہ کی نعمت ہے کہ یہ اللہ نے اس پر رحم و فضل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ کہ جنت تو اتنی قیمتی ہے کہ ہم دنیا زندگی بھر بھی کوئی عمل کر لیں، اچھے سے اچھے اعمال بھی، تو اس نے ایک نعمت کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایک عام سے بندے کو بھی جو اللہ کا ماننے والا، تقوی اختیار کرنے والا، نیک اعمال کرنے والا ہے، اس کو وہ جنت، اتنی بڑی جنت عطا کر دیں گے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے حکم سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور پھر اہل جنت کو تحیّتُہُم فیہا سلام، انہیں وہاں پر سلامتی پیش کی۔ تحیہ کا معنی ہوتا ہے تحفہ، تو یعنی جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو انسان اس کو جو ہے وہ الفاظ کو خاص ادا کرتے ہیں، تو مسلمان جو ہے ان کے لیے یہ طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ جب ایک شخص جو ہے کسی دوسرے سے ملاقات کرے تو وہ السلام علیکم کہے، تو یہ اہل جنت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ سلام انہیں کہیں گے۔ اس سے پہلے سورہ رعد میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سلام علیکم بما صبرتم، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو کہیں گے کہ جو تم نے صبر کیا ہے اس وجہ سے تم پر سلام ہو۔ یعنی سلام جو ہے یہ سلامتی کی دعا ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جو نہ صرف دنیا میں ہے بلکہ جنت میں بھی عمل جاری رہے گا۔ سلامتی کی دعا جو ہے یہ سلسلہ جنت میں بھی جاری رہے گا۔ تو وہ اہل جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کہیں گے، فرشتے سلام کہیں گے، وہ ایک دوسرے سے سلام کہیں گے، یعنی ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔